مثلاً دوستو سارا عالم انصاف کے ساتھ چل رہا. اللہ جل شانہ سب سے بڑا منصف میرا رب ہے. اللہ پاک جل شانہ نے ایک لفظ فرمایا. اگر کسی نے پوچھا کسی سے کہ اگر قرآن پاک اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے اور اتنی اس میں تحقیق ہے، اتنی گہرائی ہے، اگر ہم قرآن پاک کو دو لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو کون سے دو لفظ ہیں جس کی وجہ سے ہم سارا قرآن سمجھ سکیں؟ تو فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں دو لفظ فرمائے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. یہ اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے عدل کا اور احسان کا. سارے قرآن کا یہ نچوڑ ہے بعض محدثین کے قریب. اس دو لفظوں میں ساری کائنات کو اللہ پاک نے اور نظام عالم کو اللہ پاک جل شانہ نے، اللہ پاک نے ہر نظام کو توازن کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ہر نظام عالم جتنا بھی اللہ پاک جل شانہ نے اس کو ایک ترتیب کے ساتھ بنایا ہے. انسان کا تھوڑا سا کوئی انسان کے جسم میں بعض ہارمونز ہوتے ہیں، انہیں کہ جی وہ ہارمونز ان بیلنس ہو گئے ہیں، لفظ کہتے ہیں، یعنی ان کا توازن ختم ہو گیا. وہی ہارمونز ہوتے ہیں جو جسم کی صحت کے لیے. یہ انسولین ایک ہارمون ہے جو لبلبا بناتا ہے. یہ ان بیلنس ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جتنا اس کی مقدار جسم کو ضرورت تھی اتنی کم ہو جاتی ہے. اب ضرورت زیادہ ہے، مقدار کم. اور جو جسم میں گلائکوجن شوگر ہے وہ بھی جسم کی ضرورت ہے، ٹھیک، جسے شوگر کہتے ہیں. اسی سے حرارت ہوتی ہے، اسی سے جسم کا نظام سارا سنورتا اور بنتا ہے. وہ بھی ضرورت ہے. انسولین بھی ضرورت ہے اور جو شکر ہے جسم کی وہ بھی ضرورت ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس کا نظام توازن ختم ہو جاتا ہے. جب توازن ختم ہوتا ہے تو اس توازن کو کہتے ہیں جی شوگر ہو گئی ہے. اب یہ انسولین جا کے اس شوگر کے نظام کو توازن پہ رکھتی ہے، نہ بڑھے نہ کم ہو. جسم کی جتنی ضرورت ہے جسم اس کے مطابق اس کو لے. اس کا نام توازن ہے. جتنی جسم کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو جسم لے. اب جب یہاں سے توازن ہٹتا ہے تو انسان مریض بن جاتا ہے، انسان بیمار بن جاتا ہے. پھر اس کے لیے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسولین کے انجیکشن ہیں، وہ دوائیں ہیں، وہ کم بیشی کو پورا کرنے کے لیے دیتے ہیں. میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ کا سارا نظام توازن کے ساتھ ہے، انصاف کے ساتھ ہے. آنکھ کے اندر ایک پانی زیادہ ہو جائے، پانی کی ضرورت آنکھ کو ہے، یہی پانی زیادہ ہو جائے پھر وہ ٹپکنا شروع کر دیتا ہے کیسے آنکھ سے پانی آ رہا ہے. وہی پانی کم ہو جائے کہ جی آنکھ کا پانی خشک ہو گیا ہے. ایک صاحب کہنے لگے ہر وقت میں ڈراپر ساتھ رکھتا ہوں کہ میری آنکھ کا پانی خشک ہو گیا ہے. کیا کہہ رہے جی وہ پانی جو ہوتا ہے جو ہماری پلکیں ہیں یہ ایسے جیسے گاڑی کا وائپر ہوتا ہے. اب گاڑی کے وائپر کو خشک اگر چلائیں شیشے پہ تو کہتے ہیں شیشہ خراب ہو جاتا ہے. مجھے کئی سو لوگ کہنے لگے جی شیشہ خراب ہو جاتا ہے تو مہنگا شیشہ ہے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ انہیں جی اس کے لیے پانی پہلے پھینکا جائے، پھر اس پانی کے اوپر شیشہ چلے تو شیشہ خراب بھی نہیں ہوتا اور دھلتا بھی صحیح ہے. ہماری پلکوں کے اندر، ہماری آنکھ کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک نظام رکھا ہے، اس سے وہ پانی کا نظام ہے. لیکن جب یہ توازن بگڑتا ہے، جب یہ نظام بگڑتا ہے، وہ پانی خشک ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. اب پانی کم ہو تو بیماری، پانی زیادہ ہو تو بیماری. ہمارا جسم ایک توازن کے ساتھ چل رہا، اور یہ جسم نہیں، سارے عالم کا جسم، سارے عالم کا ڈھانچہ، سارے عالم کے سارے انسان اور سارے عالم کی ہر چیز، اس کو اللہ جل شانہ نے توازن دیا ہے. اللہ پاک نے وہ مچھلی جو برف کے سمندروں میں ہے یا برفانی تودوں کے اندر ہے وہ بھی ایک مچھلی ہے. مجھے اس دن ایک صاحب کہنے لگے، وہ کہتے ہیں کہ کہنے لگے ہم کرگل میں گئے تو وہاں ہر طرف برف ہی برف ہے، برف ہی برف ہے. وہ کہنے لگے وہاں بندہ اگر ایک گر جائے تو دوسرا بندہ اس کو نکالنے کے لیے نہ جائے. 100 گئے تو 100 ہی جائیں گے. ہزاروں فٹ گہری کھائیاں ہیں تو وہاں گرا تو بس گرا. پھر وہ کہنے لگے کہ بعض لوگوں کو برف کے نیچے نکالا تو وہاں ایک جو ہے وہ بہت بڑا چوہا ہوتا ہے، بہت بڑا چوہا ہوتا ہے، کتے سے بڑا ہوتا ہے، وہ چوہا نما ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ وہاں ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، رات کو جاگنا پڑتا ہے. تو بعض لوگ اپنے آپ کو چوکنا رکھنے کے لیے موسیقی کا سہارا لیتے ہیں، بعض تلاوت کا، بعض تصویر کا، بعض کسی چیز کا. تو کہنے لگے بعض اوقات برف کی سلائڈنگ ہوتی ہے تو یہ برف ان کے اوپر آ کے پڑتی ہے. تو پھر میتوں کو جب نکالا جاتا ہے تو جن کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے یا ذکر کرتے ہیں، چوہے ان کو نہیں کھاتے اور ان کا جسم، ان کا گوشت نہیں کھاتے، ورنہ تو اکثر میتیں ایسی ہوتی ہیں وہ کھائی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ جل شانہ نے نظام توازن کا رکھا ہے. یہ دیکھو، اگر میرے ساتھ چلو گے، میرا نام لوگے، تمہارے جسم کا توازن باقی، تمہاری طبیعت کا توازن باقی، سارے عالم کا توازن باقی رکھا ہے. اور جب یہی اللہ سے ہم بغاوت کرتے ہیں اور دوری ہوتی ہے تو یہ بغاوت بھی اور دوری بھی، یہ بھی توازن کے خلاف ہے. میرا اللہ نے انصاف کا حکم دیا، خود منصف ہے، اور ہم انصاف کو چھوڑ دیں تو یہ بغاوت ہے. آنکھ کا توازن کیا ہے؟ آنکھ کا انصاف کیا ہے؟
آنکھ وہ دیکھے جو میرا رب چاہتا ہے، یہ آنکھ کا انصاف ہے. میرا رب منصف ہے نا، تو آنکھ کا انصاف یہی ہے. آنکھ وہ دیکھے جو میرا اللہ چاہتا ہے. کان کا انصاف کیا ہے؟ کان وہ سنے جو میرا رب چاہتا ہے. یہ کان کے ساتھ انصاف ہے. یہ کان کو تکلیف قیامت کے دن کیوں دی جائے گی؟ اور وہ تکلیف جسم کو محسوس ہوگی. اب بھی اگر کان کی تکلیف ہو تو جسم کو محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے ہوگی کہ کان کے ساتھ انصاف ہم نے نہ کیا. جب کان کے ساتھ ہم نے انصاف نہ کیا تو وہ توازن جو ہے ہمارا بگڑ گیا. جب وہ توازن بگڑ گیا تو پھر اللہ کا نظام جو ہے ہمارے مخالف ہو گیا. اس سے کہتے ہیں کہ وہ کان جو اس دنیا میں موسیقی سنیں گے، قیامت کی موسیقی سے اللہ ان کو محروم کر دے گا. وہ قیامت کی موسیقی، جنت کی موسیقی، اللہ پاک اس جنت کی موسیقی سے اس کانوں کو محروم کر دیں گے جو کان اس دنیا کی موسیقی کو سنیں گے. اور پھر اگلی بات ہے کہ وہ کان، اگر وہ کان، ان کانوں میں سیسا بھرا جائے گا، پگھلتا ہوا سیسا بھر دیا جائے گا قیامت کے دن. اور یوں فرمایا کہ جو کان جو ہے، جو آنکھیں اللہ کے لیے جن کو جھکنا نہ آیا، میں ان کے قیامت کے دن ان کی آنکھوں کے اندر سلائیاں لوہے کی، اور اس نے انصاف نہیں کیا. آج بھی ہمارے معاشرے میں جو قانون بنے ہوئے ہیں، اگر ان قانون کے ساتھ کوئی انصاف نہ کرے، اس قانون کے ساتھ انصاف کیا ہے کہ اس کی پابندی ہو، اس کو توڑے تو اس کے لیے سزائیں مقرر کی گئی. جو سارا عالم، سارا نظام جو ہے یہ انصاف کے ساتھ چل رہا. ہم ساری جہان سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں. کبھی اپنے جسم کے ساتھ ہم نے انصاف کیا؟ کہ اب ایک لفظ سنیں کہ اپنی آنکھوں کے ساتھ کیوں ظلم کر رہا ہے، اس طرح کیوں پڑھ رہا ہے؟ معلوم ہوا آنکھوں کے ساتھ ظلم یہ ہے، انصاف یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے. پھر اپنی آنکھوں کے ساتھ تو ظلم کر رہا، اس طرح کیوں کر رہا؟ اور اپنی آنکھوں کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اس کو اس طرح کر، یعنی ان کو تکلیف سے ہٹا. ہم لفظ ظلم استعمال کرتے ہیں. یہ تو ہمیں ظلم نظر آئے اور واقعی نظر آئے. اللہ والو، وہ ظلم کیوں نظر نہ آئے جب یہی آنکھیں اللہ کے غیر کو دیکھ رہی، پھر وہ ظلم نظر کیوں نہیں آتا؟ دل کے ساتھ ظلم ہے. کیا یہ غذائیں، میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہ جی دل کی دشمن غذائیں، تو اس میں لکھا تھا یہ غذائیں دل کی دشمن ہیں اور یہ غذائیں دل کی دوست ہیں. تو یہ دل کے ساتھ زیادتی ہے، دل کے ساتھ ظلم ہے، اور یہ دل کے ساتھ انصاف ہے کہ اس کو اس کی مطلوبہ غذائیں دی جائیں. جسم کے اندر، جسمانی دل کے اندر جو غذائیں چاہیے، روحانی دل کو بھی غذا چاہیے. اللہ جل شانہ کا ذکر ہے، وہ نماز ہے، وہ اعمال ہے، وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں کھویا رہنا ہے. یہ روحانی غذائیں ہیں. تو ہماری زندگی میں دوستوں انصاف کے ساتھ گزرے، اپنے جسم کے ساتھ انصاف کریں. یاد رکھنا، اگر آنکھوں کے ساتھ انصاف نہ کیا، آنکھ عذاب میں مبتلا ہو جائے گی. کانوں کے ساتھ انصاف نہ کیا، کان کو تکلیف ہوگی. پھر دنیا میں کان کی تکلیف ہو، اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کی کان کا تکلیف کا ازالہ نہیں ہو سکتا. کانوں کے ساتھ انصاف کریں، اپنی زبان کے ساتھ انصاف کریں. اگر زبان کے ساتھ انصاف نہ کیا میرے دوستوں، یہ زبان پھر ساری زندگی پچھتاوا ہی ہوگا. اپنی زندگی کو انصاف پہ لے آئیں، اپنی زندگی کو انصاف پہ لے آئیں. اس میں ایک واقعہ سناتا ہوں.